میری پیارے سامعین، آج کا کلاس آیت نمبر 102 سورہ 26 کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا عربی متن پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 102 میں سورہ شورى، فَلَوْ عَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے سامعین، سب سے پہلے میں اس آیت کا لفظی ترجمہ کروں گا۔ پس پھر، لو اگر، انا کہ، لنا ہمارے لیے، ہمیں، کرتن ایک بار پھر لوٹ آئے، ایک وار رجوع، دوسرا موقع بطور اختصار واپسی، فنکون تو ہم ہوں گے، بن جائیں گے، میں سے، المؤمنین مومنوں کے پسندیدہ نجات پانے والوں میں۔ میرے سامعین، آئیے اس آیت کی ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک کاش ہمیں ایک بار پھر لوٹ کر موقع ملتا، پھر ہم پھر یقیناً مومنوں میں شامل ہو جاتے۔ تو کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے مومنین میں سے ہو جاتے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی شان نزول کو جانتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ شورى کے اس حصے میں آتی ہے جہاں قیامت کا منظر کشی کی گئی ہے۔ جو قومیں انبیاء کو جھٹلاتی، مشرکین و سرکشی کرنے والے لوگ، ان کی پستی، فریاد اور ندامت بیان ہو رہی ہے۔ یہ پورا مرحلہ آیت 90 سے 104 قیامت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کے نقابت زدہ مناظر ہے۔ سورہ مکی ہے۔ یہ تذکرہ ماضی کی اقوام اور ان کے انجام کے بعد سامع حال اور مستقبل انسان کو ایک سبق دیتا ہے۔ تفصیلی روایت کرتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ الفاظ نادمانہ تمنا ہے جو دوزخ والوں کی زبان سے نکلیں گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، لو ہم دوبارہ دنیا میں آ جائے تو ہم اطاعت کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر انہیں واپس بھی بھیجا جاتا تو وہ دوبارہ اسی گناہ و معصیت میں لوٹ جاتے، وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن اسی خدشے کا جواب دوسری جگہ بھی دیتا ہے، اگر واپس بھی کر دیے جائے تو وہ اپنی پچھلی حالات کو دہرا دیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہ عرض نادم شخص کی سطحی تضرع ہے، سچی ہدایت نہیں۔ قرآن یہاں سادہ مگر سخت جواب دیتا ہے، پچھلے انجام کے مثالیں اور واضح کرتی ہے کہ وہ صرف تعصب کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کی نیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک فریاد ندامت ہے، حقیقی توبہ نہیں، بلکہ اضطراری حسرت، اور الہی علم یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی یہ تمنا محض زبانی ہے۔ عملی بازگشت ملے تو وہ دوبارہ وہی کریں گے جن سے روکے گئے تھے۔ قرآن مجید کے اہم دلائل موازنہ حوالہ، اسی معاملے کا جواب قرآن کریم کی دوسری جگہوں پر بھی ملتا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام، جب لوگ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے، کاش ہمیں لوٹایا جاتا تو ہم آیات رب کو نہ جھٹلاتے اور مومن بن جاتے، مگر قرآن جواب دیتا ہے اگر انہیں لوٹایا بھی جاتا تو وہ وہی کرتے جن سے روکا گیا تھا، اس لیے ان کے دعوے سچے نہیں۔ یہ موازنہ آیت 102 کی تشریح میں بہت باریک فرق واضح کرتا ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں عملی اور روحانی پیغام۔ حدیث کا نصیحتی اصول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ہمیں توبہ کی اہمیت، فوری واپس لوٹنے، توبہ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث، کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون، تمام آدمی خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے رہے۔ جامع ترمذی حدیث، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان سنت شرع کے مطابق سچے دل سے رجوع کرے۔ لیکن فرق سمجھیے میرے سامعین، سورہ کی آیت 102 میں جو فریاد ہے وہ جبری پیشمانی ہے جو جب عذاب قریب آئی تو زبان پر آتی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن خود نفی کرتا ہے کہ اگر واپسی ملتی تو وہ دوبارہ گندگی میں ڈوب جاتے، یعنی سچی توبہ زمانے عمل میں ہونی چاہیے، نہ کہ عند المکاشفہ، پچھتاوے میں۔
میرے بھائیوں جب یہ فریاد آتی ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً تو یہ وہ آہ ہے جو دلوں کی گہرائیوں سے نکل کر فضا میں میرے بھائیوں جب یہ فریاد آتی ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً تو یہ وہ آہ ہے جو دلوں کی گہرائیوں سے نکل کر فضا میں گونجتی ہے ایک روتی ہوئی توبہ جو بہت دیر سے آئی سوچئے انسان جس دنیا میں کسی لمحے کے لیے بھی اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے وہی لمحے قیامت میں آہ ندامت بن کر لوٹتے ہیں مگر قرآن ہمیں کھلے الفاظ میں بتاتا ہے محض قسم کھا کر یا آنکھوں میں آنسو بہا کر کاش کہنا کافی نہیں ہدایت وہی ہے جو زندگی میں سامنے آئے اسی پر ایمان عمل اور استقامت درکار ہے چھ ایسے آسان مگر قوت عمل والے نکات میرے سامعین میں آپ کو پیش کر رہا ہوں عمل کیجئے زندگی چینج ہو جائے گی آج ہی سچے دل سے توبہ کرے توبہ کو ملتوی مت کرے توبہ جب دل صاف کرے تو اللہ قبول کرتا ہے عمل صالح میں مستقل رہے چند دن کا جذبہ کافی نہیں چھوٹے مگر مستقل عمل نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت روزانہ صدقہ نیکی جتنی زیادہ ضروری ہے منہ موڑ لینے والا اپنا ماحول بدلے برے دوست محفل چھوڑے نیکی کی صحبت اپنائے قلبی صدق اور اظہار عمل دل میں ارادہ اور خار عمل دونوں ضروری ہے صرف جذباتی پشیمانی کفایت نہیں لوٹنے کی تمنا کو ایمان میں بدلے نہ صرف کاش کہیں بلکہ اللہ سے دعا کرے ہمیں حق پر ڈھیر ثابت قدمی عطا فرمائے آخرت کو مسلسل یاد رکھے قیامت کی تصویر آپ کو دم دے کر جگا دے گی اللہ کی نعمتیں ضائع نہ کرے اے لوگوں وہ صدا ہے جو تب دکھتی ہے جب ہر دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے آنکھیں بھر آئے تو ہاتھ میں مگر کام آنے کے لیے وقت نہیں آج کی فرصت کو ضائع نہ کرو وہ کاش جو آج سے پہلے نہیں کہا گیا کل تمہیں سہارا نہیں دے گا اے اللہ ہمیں ہدایت دے ہماری ایمان کو مضبوط کر ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا الحمدللہ رب العالمین میرے سامعین آج ہم قرآن حکیم کی ایک نہایت ہی لرزہ خیز اور دل کو ہلا دینے والی آیت پر گفتگو کریں گے یہ آیت سورۃ شورا کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہا ہے وہ دن جب کافر مشرک اور نافرمان کھڑے ہوں گے عذاب کی آگ سامنے ہوگی اور ان کی زبان سے یہ حسرت کے الفاظ نکلیں گے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جاتا تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جاتے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی تمنا حقیقت میں بدل نہیں سکے گی یہ وہ لمحہ ہوگا جب زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ان کے سامنے رکھا تاکہ وہ سوچے سمجھے اور اپنی دنیاوی غفلت سے بیدار ہو جائے یہ آیت صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی وارننگ ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم والے نادم ہو کر کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے ہم نیک اعمال کریں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی اعمال کریں گے جن سے روکے گئے تھے یہ ندامت سچی نہیں بلکہ اضطراری ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ تمنا اس وقت کی ہے جب حقیقت سامنے جاتی ہے مگر ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے آخرت کا ایمان پیشمانی کے سوا کچھ نہیں ہے قرآن کے دوسرے مقامات سے تعلق اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا ہے اگر تم انہیں دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم آیت کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائے لیکن اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے سورۃ الانعام یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا ایمان نفع نہیں دیتا فائدہ صرف دنیا کے ایمان میں ہے حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابین تمام آدمی خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں جامع ترمذی یعنی اگر تم دنیا میں غلطی کر بیٹھو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹو کیونکہ اگر مہلت ختم ہو گئی اور زبان پر صرف حسرت باقی رہ گئی تو پھر وہ حسرت عذاب کو نہیں ٹال سکے گی میرے بھائیوں سوچو قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے ہوگا جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور اس کی لپیٹیں انسان کے دل و جگر کو جلا رہی ہوگی تب بندہ کہے گا کاش میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں لیکن سنو اس دن کوئی واپس نہیں آج جو لمحہ ہمارے پاس ہے یہی اصل سرمایہ ہے دنیا میں تھوڑے دنوں کی لذت تھوڑے دنوں کی غفلت کل کا کاش بن جائے گی آج کی نماز چھوڑ دینا کل کی حسرت بنے گا آج کا جھوٹ کل کی چیخ بنے گا آج کا گناہ کل کی آہ بنے گا میرے سامعین ایک عملی نصیحت
آج بھی سچی توبہ کرو، کل کا انتظار مت کرو، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، یہ ایمان کی پہچان ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ تاکہ کل تمہیں اللہ کے کلام سے اجنبیت نہ ہو، بری محفل چھوڑ دو کیونکہ قیامت کے دن تمہارا دوست تمہارے ساتھ نہ ہوگا، آخرت کو یاد رکھو تاکہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرما، ہمیں توبہ کرنے والوں میں شمار فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے سامعین، آپ نے سنا آیت 102 میں مفصل اور تفصیلی طریقے سے اس سورہ کے بارے میں بیان کیا ہے تاکہ دل میں کسی قسم کی کوئی شبہ، شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کیجئے، قرآن سے ہدایت دیجئے، قرآن ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے زندگی گزارنے کا رہنما اصول۔ آج اتنے جھگڑے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو نہیں لیتے، ہم روایت میں پھنسے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں کہتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو ہمارے دلوں میں محبت آ جائے، اللہ کے لیے قرآن سے جڑے، قرآن صرف اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سچ اور حق فرماتا ہے۔ آئیے میرے سامعین آگے بڑھتے ہیں، سورہ شورى آیت 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کا عربی متن پڑھ رہا ہوں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ آئیے اس آیت کی لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ان بے شک فی اس میں، والی کا یقیناً یہ واقعہ ماجرا، لآیا ایک نشانی ہے، وما اور نہیں ہے، کانا تھے ہوئے، اکثرهم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان والے۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اس واقعے میں ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آئیے میرے سامعین اس آیت کی شان نزول پس منظر جانتے ہیں۔ یہ آیت ان واقعات کے بعد آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان کیے۔ جب فرعون نے نشانیاں دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی مگر پھر بھی ایمان نہ لایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ واقعہ صرف قصہ نہیں بلکہ ایک نشانی ہے، ایک درس ہے، مگر افسوس زیادہ تر لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح کفار مکہ کے لیے بھی یہ تنبیہ تھی کہ دیکھو پچھلی قومیں بھی جھٹلاتی رہی، انجام ہلاکت ہوا، اب تم بھی وہی راستہ نہ اپناؤ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے لیکن دل کے اندھے اور ہٹ دھرم لوگ انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دو حقیقتیں بتائی گئی ہیں، ماضی کے واقعات محض کہانی نہیں بلکہ دلیل و نشانیاں ہیں۔ انسان کی اکثریت ہمیشہ حق سے دور رہتی ہے اور قلیل لوگ ہی ایمان پر ثابت رہتے ہیں۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے تعلق، وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت 103، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ اب ان پر کتنا ہی حریص ہو۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ایمان کا راستہ ہمیشہ تھوڑے لوگوں نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں ترجمہ، مجھے امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا ایک نبی کے ساتھ چند آدمی ہیں، ایک نبی کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی ہیں اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم ترجمہ، اسلام اجنبی حالات میں شروع ہوا تھا اور ایک دن پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے جو کم ہوں گے مگر حق پر قائم رہیں گے۔ سچائی ہمیشہ اکثریت میں نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات تھوڑے لوگ ہی حق پر ہوتے ہیں۔ دنیاوی طاقت اور اکثریت کا دھوکہ نہ کھاؤ، اصل کامیابی ایمان پر ہے۔ ہدایت اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ اللہ جسے چاہے توفیق دے۔ اسی طرح میرے سامعین، اللہ جسے چاہے اپنے قرآن پاک سے جوڑ دے اور جسے دنیا میں فتنہ بنانا چاہے اسے فتنہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس معاشرے میں وہ فتنہ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو غور کرو، قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان واقعات میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حق ہمیشہ اکثریت میں نہیں ہوتا، حق ہمیشہ ان قلیل لوگوں کے پاس رہا ہے جو دنیا کے مذاق سہ کر بھی ایمان پر ڈٹے رہیں۔ آج دیکھ لیجئے قرآن پہ کتنے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور کتنے روایت پہ چل کر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کتنی تفرقار، کتنے فرقہ بندیاں ان روایت کی وجہ سے ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا دین کو چن کر اسی پر عمل پیرا ہے۔
سوچو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بس چند ہی لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھائے، سمندر چیر کر راستہ بنایا مگر بنی اسرائیل بار بار جھٹکتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 سال صبر کیا، تکلیفیں برداشت کیے مگر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ تو پھر بھائیوں آج بھی اگر دنیا میں اکثریت غفلت میں ہے، فحشی میں ہے، گناہ میں ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب یہ ہے کہ تم اور میں ایمان پر ڈٹے رہیں یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو خوش قسمت وہ ہے جو اس اقلیت میں شامل ہو۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اکثریت میں تھے یا اقلیت میں، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم حق پر تھے یا باطل پر۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرما جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ہمیں غافلوں کے ساتھ نہ کر، ہمیں اچھی موت عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملا دے، آمین یا رب العالمین۔